بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضائل قربانی۔ آج کی ہماری ویڈیو فضائل قربانی کے بارے میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری ضرور دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو قربانی کا گوشت اور نہ اس کا خون، ہاں اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سامعین، قربانی سنت ابراہیمی ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب کی گئی ہے۔ اس قربانی میں بڑی خوبیاں ہیں، بالخصوص سلیم و رضا، اطمینان و وفا، اخلاص و تقوی جیسی اعلیٰ خوبیوں کی تعلیم و تربیت دی گئی ہے۔ دراصل ہم پر قربانی واجب کرنے کا اصل مقصد فرما برداری و پرہیزگاری اور مالک حقیقی کے نام پر ایثار اور وفا شعاری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو خداوند قدوس جل شانہ کی بارگاہ مولا میں مقبول ہے، ورنہ قربانی کا گوشت پوست وغیرہ خدا کو نہیں جاتا، اس کے پاس تو ہمارا اخلاص و تقوی جاتا ہے۔ ریاکاری اور دکھاوے کا عنصر نہ ہو تو یہ قربانی ہمارے لیے یقیناً جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قربانی ہر مسلمان بالغ، مقیم، مالدار، آزاد مرد و عورت پر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال بھی ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ فضائل قربانی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے یہاں مقام قبول میں پہنچ جائے گا، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کیا کرو۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ ایک حدیث پاک میں حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سامعین، قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں، اور اس سلسلے میں جن شرائط و آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے انہیں اپنے سامنے رکھیں۔ قربانی کا جانور خوب دیکھ بھال کر خریدیں اور دل سے خوش و خضوع سے صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔